حدیث نمبر 1486 ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جب سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1487 علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1488 عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ اچانک سورج گرہن ہوا۔ میں نے وہ تیر ادھر ہی پھینکے اور کہا اللہ کی قسم میں دیکھوں گا کہ سورج گرہن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نئی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھائے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید اور دعا کرنے لگے حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا تو آپ نے 2 سورتیں پڑھی اور 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ صحیح مسلم اور شرح السنہ میں عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جبکہ مصابیح کے نسخوں میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1489 اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ رواہ البخاری۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1490 سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر ہمیں نماز پڑھائی تو ہمیں آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1491 اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں زوجہ محترمہ وفات پا گئی ہے، تو وہ یہ سن کر فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ ان سے عرض کیا گیا آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے فوت ہو جانے سے بڑی نشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کی سند حسن ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1492 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی، پس آپ نے پہلی رکعت میں لمبی سورت تلاوت فرمائی، 5 رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں بھی لمبی سورت تلاوت فرمائی، 5 رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ بیٹھ کر دعا کرتے رہے حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1493 نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سورج گرہن کے متعلق پوچھتے حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کی طرح ہمیں نماز پڑھائی، آپ رکوع و سجود فرماتے تھے، اور نسائی کی دوسری روایت میں ہے سورج گرہن لگ چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھائی حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا، پھر فرمایا اہل جاہلیت کہا کرتے تھے سورج اور چاند اہل زمین کی کسی عظیم شخصیت کی وفات پر ہی گہناتے ہیں، جبکہ سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہناتے بلکہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہے سو کرتا ہے، ان دونوں میں سے جو بھی گہنا جائے تو نماز پڑھو حتیٰ کہ وہ گرہن ختم ہو جائے یا اللہ کوئی نیا معاملہ ظاہر فرما دے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ باب سجدہ شکر کا بیان۔ اس باب میں فصل اول اور فصل ثالث نہیں ہے۔
فصل اول حدیث نمبر 1494 ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوش کن معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1495 ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چھوٹے سے قد والے بونے شخص کو دیکھا تو آپ سجدہ ریز ہو گئے۔ دارقطنی نے اسے مرسل روایت کیا ہے اور شرح السنہ میں مصابی کے الفاظ ہے، اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 1496 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم مدینہ جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ جب ہم ازوزا کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے، کچھ دیر تک ہاتھ اٹھا کر کھڑے دعا کرتے رہے، پھر سجدہ ریز ہو گئے، پھر کافی دیر بعد آپ کھڑے ہوئے اور کچھ دیر تک ہاتھ اٹھائے اور پھر سجدہ ریز ہو گئے، پھر کافی دیر بعد کھڑے ہوئے اور کچھ دیر تک ہاتھ اٹھائے اور پھر سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے درخواست کی اور اپنی امت کے لیے شفاعت کی تو اس نے مجھے میری امت کے بارے میں 1/3 شفاعت کی اجازت عطا فرمائی، تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر میں نے سر اٹھایا تو اپنی امت کے لیے اپنے رب سے سوال کیا تو اس نے مزید میری 1/3 امت کی شفاعت کی مجھے اجازت عطا فرمائی، تو میں شکر کے طور پر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر میں نے سر اٹھایا تو میں نے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے درخواست کی تو اس نے آخری تہائی کی شفاعت کی مجھے اجازت عطا فرمائی، تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، اس کی سند ضعیف ہے۔ باب نماز استسقاء کا بیان فصل اول حدیث نمبر 1497 عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں بلند آواز سے قرات کی۔ آپ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر کو پلٹ لیا، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1498 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بارش طلب کرنے کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے، آپ انہیں اس قدر اٹھاتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1499 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلب کی تو آپ نے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف کر کے حالات کی تبدیلی کا اشارہ کیا، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1500 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو فرماتے اے اللہ نفع مند بارش برسا، رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1501 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے کچھ کپڑا اٹھایا حتیٰ کہ کچھ قطرے وہاں گرے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ ابھی نئی نئی اپنے رب سے آئی ہے، رواہ مسلم۔ فصل ثانی حدیث نمبر 1502 عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لائے تو آپ نے بارش طلب کی اور جس وقت قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر پلٹی، آپ نے اس کے دائیں کنارے کو اپنے بائیں کندھے پر اور بائیں کنارے کو اپنے دائیں کندھے پر کر لیا، پھر اللہ سے دعا کی،
یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1503 عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تو آپ پر کالی چادر تھی، آپ نے اس کے نچلے حصے کو اوپر کرنا چاہا لیکن گرا ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے کندھوں پر ہی بدل دیا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1504 عمیر مولا ابن الحم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زورہ کے قریب مقام احجار زیت کے پاس کھڑے ہو کر بارش طلب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ بلند کیے ہوئے بارش کے لیے دعا کر رہے تھے اور وہ ہاتھ آپ کے سر سے بلند نہیں تھے۔ ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1505 ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہن کر تواضع اختیار کر کے خشوع و خضوع اور تضرع کرتے ہوئے بارش طلب کرنے کے لیے نکلے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1506 عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو سیرا فرما، اپنی رحمت کو عام کر دے اور اپنے مردہ شہروں کو زندگی عطا فرما۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1507 جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اوپر اٹھا کر یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہماری پیاس بجھا دے، ہلکی فواری بن کر غلہ اگانے والی، نفع دینے والی، نقصان پہنچانے والی نہ ہو، جلد آنے والی ہو، دیر لگانے والی نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں فوراً ہی آسمان پر بادل چھا گئے۔ اس کی سند حسن ہے۔ فصل ثالث حدیث نمبر 1508 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کا حکم فرمایا تو اسے آپ کے لیے عیدگاہ میں رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک معین دن کا وعدہ فرمایا، وہ اس روز باہر نکلے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ آپ ممبر پر بیٹھ گئے، اللہ کی کبریائی اور حمد بیان کی، پھر فرمایا، تم نے اپنے علاقوں کی قحط سالی اور بروقت بارشوں کے نہ ہونے کی شکایت کی ہے، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو اور اس نے دعا کی قبولیت کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا روز جزا کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اے اللہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقراء، ہم پر بارش برسا اور جو تو بارش نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ پھر آپ نے ہاتھ بلند کیے اور انہیں بلند کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، پھر آپ نے لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ کر دی اور اپنی چادر پلٹی اور آپ نے ابھی تک ہاتھ اٹھائے رکھے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور نیچے اتر کر 2 رکعتیں پڑھے، پس اللہ نے بادل کی ایک ٹکڑی بھیجی، گرج چمک پیدا ہوئی تو پھر اللہ کے حکم سے بارش ہونے لگی۔ آپ ابھی اپنی مسجد تک تشریف نہیں لائے تھے کہ نالے بہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی جھوپڑیوں کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا تو آپ ہنسنے لگے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔
اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1509 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قحط سالی کا شکار ہوتے تو عباس بن عبد المطلب کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے اور یوں عرض کرتے، اے اللہ، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا، اور اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی دعا کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما، چنانچہ بارش ہونے لگی۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1510 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی لوگوں کے ساتھ بارش طلب کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک چونٹی اپنی نحیف سی ٹانگیں آسمان کی طرف اوپر اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے۔ پس اس نبی علیہ السلام نے فرمایا، واپس پلٹ جاؤ، اس چونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب آندھیوں کا بیان۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 1511 ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باد صبا کے ذریعے میری نصرت کی گئی، جبکہ قوم عاد باد دبور مغربی ہوا کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1512 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے گلے کا کوا نظر آ جائے۔ آپ تو بس تبسم فرمایا کرتے تھے جب آپ بادل یا آندھی دیکھتے تو اس کے خوف کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1513 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب تیز آندھی چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں اس کی خیر کا، اس میں جو خیر ہے اس کا، اور اس کے ساتھ جو بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر سے، اس میں جو شر ہے اس کا، اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے شر کی تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب آسمان پر بارش کے آثار ظاہر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کبھی گھر سے باہر آتے اور کبھی اندر جاتے، کبھی آگے آتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، اور جب بارش ہو جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف زائل ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ کیفیت پہچان کر آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، شاید کہ یہ ایسے نہ ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے عذاب کو عبور کی صورت میں اپنی میدانوں کے سامنے آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، اور ایک روایت میں ہے جب آپ بادل دیکھتے تو فرماتے، اسے رحمت بنا دے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1514 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1515 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ تم پر بار بار بہت زیادہ بارش تو ہو لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ رواہ مسلم۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1516 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہوا اللہ کی رحمت ہے، کبھی یہ رحمت کے ساتھ آتی ہے اور کبھی یہ عذاب کے ساتھ، پس اسے برا بلا نہ کہو اور اس کے خیر کے متعلق درخواست کرو اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1517 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کسی آدمی
نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کو ملعون کہا تو آپ نے فرمایا ہوا کو لعن طعن نہ کرو کیونکہ وہ تو حکم کی پابند ہے۔ جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے جو اس کی اہل نہیں تو پھر لعنت اس شخص پر لوٹ آتی ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1518 عبی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو برا بلا نہ کہو، پس جب تم ناگوار چیز دیکھو تو یوں کہو اے اللہ بے شک ہم اس ہوا کی خیر، اس کی موجود خیر، اس چیز کی خیر کا تجھ سے سوال کرتے ہیں جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، ہم اس کے شر، اس میں موجود شر اور جس چیز کا اسے حکم دیا گیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1519 ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جب کبھی بھی ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یوں دعا کرتے اے اللہ اسے رحمت بنا، اسے عذاب نہ بنا، اے اللہ اسے باد رحمت بنا اور اسے باعث عذاب ہوا نہ بنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، ہم نے عبر اٹھانے والی ہوائیں بھیجی اور وہ تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1520 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بادل دیکھتے تو آپ اپنا کام کاج چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور دعا فرماتے اے اللہ میں اس میں موجود شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اگر وہ اسے دور کر دیتا تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اگر بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اے اللہ ہمیں نفع مند سیرابی عطا فرما۔ ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور شافعی الفاظ امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہیں، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1521 ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو دعا فرماتے تھے اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، نہ اپنے عذاب سے ہلاک کرنا اور ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت عطا فرما۔ احمد، ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ فصل ثالث حدیث نمبر 1522 عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ جب وہ گرج کی آواز سنتے تو بات چیت ترک کر دیتے اور فرماتے رعد، گرج اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی سند صحیح ہے۔